بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام محبین و مخلصین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ ہمیں اپنے وطن عزیز پاکستان کے ساتھ اور اس کی مٹی کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، اور وطن کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ہر انسان کا فطری تقاضا ہے، اور اسلام نے بھی وطن کی محبت کو فطری عمل قرار دیا۔ چنانچہ ہم اگر قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ جل شانہ نے وطن کی محبت کو جانوں کی محبت کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ سورۃ النساء میں ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، کہ اگر ہم ان لوگوں پر فرض کر دیتے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے وطن سے، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو بہت کم لوگ ہمارے اس حکم کو بجا لانے والے ہوتے۔ یعنی جس طرح انسان اپنی جان کو ختم کرنا، اپنے وجود کو ختم کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح وطن کو چھوڑنا بھی اسے ناگوار گزرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے دل میں جس طرح اپنی ذات اور اپنی جان کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح اسے اپنے وطن اور وطن کی مٹی کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وطن کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ بھی ہے کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ اپنا شہر چھوڑ جاؤ یا اپنا محلہ چھوڑ جاؤ یا اپنا ملک پاکستان چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، تو یہ کام یقیناً ہمارے لیے بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن صحابہ کرام نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں مکہ مکرمہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ طیبہ چلے گئے، ان صحابہ کرام کی اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں، قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بہت قدر و منزلت بیان فرمائی۔ ان کی شان اور عظمت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی، اور ایک جگہ سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ مال فے یعنی وہ مال جو دشمن کے ساتھ جنگ اور لڑائی کیے بغیر حاصل ہو جائے تو اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مال فے ہے وہ حق ہے ان لوگوں کا جنہیں ان کے مالوں سے اور ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور نکالا کیوں؟ اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ رب العزت کی محبت میں جن لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا، مکہ مکرمہ چھوڑا، اپنے وطن کو قربان کیا، ان لوگوں کی اللہ رب العزت نے بہت قدر و منزلت بیان فرمائی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وطن کی محبت فطری تقاضا ہے، فطری عمل ہے، کہ انسان وطن کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے وطن میں ہو، اپنے خاندان اور قوم قبیلے میں موجود ہو، اور وہ امن اور سلامتی میں ہو، اور جسمانی اعتبار سے بھی بالکل صحت مند ہو، تندرست ہو، اور اس کے پاس پورے دن کی روزی کا سامان بھی موجود ہو، تو وہ شخص ایسا ہے کہ گویا اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر دی گئیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے وطن میں موجود ہونا اور اپنے وطن میں امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور الحمدللہ ہمیں اللہ جل شانہ نے یہ نعمت عطا کر رکھی ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہم اس وطن کی مٹی کے ساتھ اور اس وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے وطن سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس تشریف لاتے
اور دور سے مدینہ طیبہ کی آبادی پر جب نگاہ پڑتی تو اپنی اونٹنی کو تیز دوڑاتے، سواری کو تیز کر لیتے کہ جلدی سے جلدی میں اپنے گھر، اپنے وطن میں مدینہ طیبہ میں پہنچ جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بھی وطن کی محبت کی بنا پر تھا۔ اور اسی طرح مکہ مکرمہ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا تو وہ بھی انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور جب پہلی وحی غار حرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، تو ورقہ بن نوفل نے ساری بات سننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کا انکار کرے گی، آپ کی نبوت کو ماننے سے وہ لوگ انکار کر دیں گے، اللہ کی توحید کا پیغام آپ ان لوگوں کو سنائیں گے، وہ اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کریں گے اور آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ ساری باتیں جب ورقہ بن نوفل نے کیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی بھی بات پر پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن ورقہ بن نوفل نے جب یہ بات کہی کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دے گی، آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دے گی، تو یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے اور تعجب سے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی، میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو دیکھیں، تکذیب کی بات سنی، جھٹلانے کی بات سنی، دشمن بننے کی بات سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کا اظہار نہیں فرمایا، پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا۔ لیکن جیسے ہی یہ بات سنی کہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے اور اس بات پر تعجب کا اظہار کیا۔ تو یہ بات بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اور یہ پریشان ہونا بھی ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ وطن کے ساتھ محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے والے تھے، تو مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرف رخ کیا اور مکہ سے خطاب کیا کہ اے سرزمین مکہ، روئے زمین پر تو سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب زمین ہے۔ اگر تیرے باشندے، تجھ میں رہنے والے یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نکل کر نہ جاتا، کبھی میں تجھ سے دور نہ جاتا، کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پریشانی یہ بھی بتاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے وطن کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اور اسی طرح جب مدینہ طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ اکرام بھی چلے گئے، تو صحابہ اکرام بھی اکثر مکہ مکرمہ کو یاد کرتے تھے، اپنے وطن کو یاد کرتے تھے۔ چنانچہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے کتابوں میں کہ اکثر ایسے اشعار پڑھتے تھے جن میں وطن کی یاد اور وطن کی خوبصورتی اور وطن کو دیکھنے کی تڑپ کا اظہار ہوتا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثاروں کی اس بے چینی کو دیکھا کہ وطن کو چھوڑ کر وطن سے دور آ کر غم زدہ رہتے ہیں، وطن کی یاد ان کو ستاتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ، جس طرح مکہ مکرمہ کی محبت تو نے ہمارے دلوں میں ڈالی تھی، اسی طرح اب ہمارے اس وطن مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ طیبہ کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں اور صحابہ اکرام کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ تو یہ جو بات شروع میں نے عرض کی کہ وطن کی محبت ہر انسان کا فطری تقاضا ہے اور وطن سے محبت کرنا یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، صحابہ اکرام کے ایسے واقعات ہیں جن سے وطن کی محبت جھلکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے، یوم آزادی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ بات بھی ہم اپنے پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پوچھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب
فاتحانہ انداز میں اپنے آبائی وطن، اپنے اصلی وطن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اپنی زبان نبوت سے۔ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس اکیلے اللہ نے سارے دشمنوں کو شکست دے دی۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کیا اپنی زبان سے، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر حرم میں تشریف لائے اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ تو میرے دوستو، یہ طریقہ ہے یوم آزادی اور جشن آزادی منانے کا۔ اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل کی روشنی میں اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ ہم جشن آزادی کیسے مناتے ہیں۔ ہمارا جشن آزادی آتا ہے، یوم آزادی آتا ہے 14 اگست، تو ہمارے ہاں ناچ گانا اور ڈھول اور بینڈ باجے اور اسی طرح عورتوں کا بے پردہ بازاروں میں جانا، بے پردہ سڑکوں پر گھومنا، شور شرابہ اور راستے بند کر دینا، اور اسی طرح تمام غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکات کرنا، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ میرے دوستو، جشن آزادی منانے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ وطن عزیز اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا کہ مسلمان ایک آزاد ریاست میں آزاد پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے، آزاد سوچ اور آزاد خیال کے مسلمان ہونے کے ناطے سے اسلامی طرز عمل کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ یعنی قرآن و سنت کے احکام کو اپنے اس وطن میں نافذ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ یہ مقصد تھا، یہ سوچ تھی وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب یہ وطن حاصل ہوا تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک ہم لوگ 76 سالوں میں اپنے لیے اسلامی قانون بھی نہیں بنا سکے۔ ہمارے قوانین سارے کے سارے آج بھی غیر اسلامی ہیں، اکثر باتیں غیر اسلامی ہیں، اور اسی طرح ہمارے اداروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رسم و رواج میں اسلامی تعلیمات کا دور دور بھی کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا وہ مقصد ناچنا گانا نہیں تھا، وہ مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور بندگی تھی، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر ان کو راضی کرنا اور دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا، یہ اس وطن کو حاصل کرنے کا مقصد تھا۔ تو جس دن یوم آزادی ہوتا ہے، یعنی 14 اگست، جس دن ہم جشن آزادی مناتے ہیں، اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم شہداء کو، وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی، وہ علماء کرام، وہ ہمارے لیڈران جنہوں نے اس وطن عزیز کے حصول کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی سوچ اور فکر اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس وطن عزیز کے حصول کے لیے صرف کر دیں، ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور اپنی آنے والی نسل کو ان کے بارے میں بتانا چاہیے، ان سے متعارف کروانا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ یہ وطن عزیز یہ پلیٹ میں رکھ کر ہمیں نہیں دے دیا گیا، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہائی گئیں، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی عزتیں قربان کی گئیں اور گردنیں کٹوائی گئیں، تب جا کر یہ وطن عزیز ہمیں ملا اور حاصل ہوا۔ تو میرے دوستو، یوم آزادی اور جشن آزادی منانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آزادی کے دن ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، شہداء کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ناچ گانے سے، خرافات سے، گناہ کے کاموں سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔